شوال المکرم میں گناہوں سے بچنے کے عملی طریقے رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مسلمان عبادت توبہ قرآن نماز روزہ صدقہ اور ذکر الہی کے ذریعے اپنے دلوں کو تازگی بخشتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کے معمولات بدلنے لگتے آؤکس کے لیے عبادت میں کمی آ جاتی ہے کسی کے لیے گناہوں کی طرف واپسی آسان ہو جاتی ہے اور کسی کے لیے رمضان کے نورانی ماحول سے نکل کر دنیا کی مصروفیات زیادہ غالب آ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان انسان کو دوبارہ اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ شوال المکرم دراصل ایک امتحان کا مہینہ ہے۔ رمضان میں بندہ عبادت پر نسبتاً زیادہ متوجہ ہوتا ہے مگر شوال میں اصل پتہ چلتا ہے کہ کیا اس نے رمضان کی تربیت کو اپنے کردار کا حصہ بنایا نہیں۔ گناہوں سے بچنا صرف رمضان کی خاص بات نہیں بلکہ پورے سال کی ضرورت ہے، تاہم شوال میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت ایک وقتی جذبہ نہیں بلکہ مستقل مزاجی کا نام ہے۔ اگر انسان شوال میں گناہوں سے بچنے کے عملی طریقے اپنا لے تو وہ پورے سال اپنی روحانی حالت کو بہتر رکھ سکتا ہے۔ شوال میں گناہوں سے بچنے کی ضرورت کیوں ہے؟ گناہ صرف ایک ظاہری عمل نہیں ہوتا بلکہ یہ دل دماغ کردار اور زندگی کے پورے نظام پر اثر ڈالتا ہے۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، دعا کی لذت کم کرتا ہے، عبادت میں خشوع گھٹاتا ہے اور دل میں سختی پیدا کرتا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے تو نیکی اچھی لگنا کم ہو جاتی ہے اور برائی آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ شوال میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ رمضان کے بعد اگر انسان اپنی عادتیں درست نہ کرے تو رمضان کی محنت ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ روزے نے انسان کے اندر جو تقوی پیدا کیا تھا شوال میں اسی تقوی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ گناہ اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے باطنی نگرانی رکھے۔ شوال اسی نگرانی کا عملی امتحان ہے۔ ایک کو درست رکھیں۔ گناہوں سے بچنے کا پہلا اور سب سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت درست کرے۔ اگر دل میں سچی نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ نیت ایک پوشیدہ قوت ہے جو انسان کے اعمال کو سمت دیتی ہے۔ شوال کے آغاز پر اپنے دل سے یہ عہد کریں کہ میں رمضان کے بعد عبادت سے نہیں ہٹوں گا، میں اپنی زبان نگاہ کان اور دل کی حفاظت کروں گا، میں ایسے ماحول سے دور رہوں گا جو مجھے گناہ کی طرف لے جائے اور میں ہر دن اللہ کے سامنے جواب دہی کو یاد رکھوں گا۔ جب نیت مضبوط ہو جاتی ہے تو گناہ کی کشش کمزور ہونے لگتی ہے۔ نماز کی پابندی کو مضبوط بنائیں۔ نماز گناہوں سے بچنے کی سب سے طاقتور ڈھال ہے۔ جو شخص نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ بہت سے گناہوں سے خود بخود بچنے لگتا ہے۔ شوال میں خاص طور پر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، باجماعت نماز اور نماز کے بعد ذکر کو معمول بنائیں۔ اگر ممکن ہو تو تہجد، اشراق اور چاشت کی 2 رکعتیں بھی شامل کریں۔ نماز انسان کے دل میں اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں، زبان اور ہاتھ بھی احتیاط سیکھتے ہیں۔ نماز صرف ایک فرض ادا کرنا نہیں بلکہ روح کو گناہ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے شوال میں نماز کے اوقات کو اپنی زندگی کا مرکز بنا دیں۔ 3 شوال کے 6 روزے رکھیں۔ شوال کے 6 روزے بہت بڑی برکت رکھتے ہیں اور یہ رمضان کے بعد بھی عبادت کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو نہ صرف اس کا نفس قابو میں آتا ہے بلکہ اس کے اندر صبر برداشت اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کی ایک زبردست تربیت ہے، خاص طور پر زبان اور نگاہ کی حفاظت میں۔ شوال کے 6 روزے اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ رمضان ختم ہو گیا ہے مگر اللہ کی بندگی ختم نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص پورے شوال میں یہ روزے رکھے تو اس کی روحانی زندگی میں ایک مسلسل بیداری قائم رہتی ہے۔ روزہ نفس کے مطالبات کو کم کرتا ہے اور جب نفس کمزور ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جھکاؤ بھی کم ہوتا ہے۔ 4 اپنی صحبت بدلیں۔ انسان کی صحبت اس کی شخصیت بناتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت دل میں نیکی کی محبت پیدا کرتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ شوال میں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی دوستیوں، نشستوں اور مجالس کا جائزہ لیں۔ اگر آپ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں غیبت، فضول باتیں، موسیقی، فحش، مذاق
جھوٹا دین سے غفلت عام ہے تو آپ کا دل بھی آہستہ آہستہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ اہل ذکر علماء نیک دوستوں اور قرآن سے محبت رکھنے والوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو گناہ سے بچنے کی طاقت ملے گی۔ اچھے ساتھی انسان کو گناہ سے روکتے بھی ہیں اور نیکی کی طرف بڑھاتے بھی ہیں۔ 5 زبان کی حفاظت کریں۔ بہت سے گناہ زبان سے شروع ہوتے آؤجیوٹ غیبت چغلی تاناگالی سخت لہجہ بے فائدہ بحث اور فحش گفتگو انسان کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ شوال میں زبان کی حفاظت کو خاص اہتمام سے اپنائیں۔ بولنا سے پہلے سوچیں کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی زبان گناہوں سے محفوظ ہو جائے تو بہت بڑا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ خاموشی بعض اوقات نجات ہوتی ہے۔ ہر بات کہنا ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے جملوں سے اپنے اعمال ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو ذکر، درود، دعا، استغفار اور خیر کی باتوں کا عادی بنائیں۔ جو زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے وہ گناہوں سے دور رہنے لگتی ہے۔ 6 نگاہ کی حفاظت کریں۔ نظر انسان کے دل تک پہنچنے والا پہلا دروازہ ہے۔ بہت سے گناہ بد نظری سے شروع ہوتے ہیں۔ شوال میں خاص طور پر نگاہ کی حفاظت کی عادت مضبوط کریں۔ غیر ضروری حرام فتنہ انگیز چیزوں سے آنکھیں بچا۔ موبائل، سوشل میڈیا، بازار، ٹی وی اور غلط محفلوں میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھیں۔ نگاہ کی حفاظت صرف فحش چیزوں سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ ہر اس منظر سے بچنا ہے جو دل میں گناہ کی طرف رغبت پیدا کرے۔ جو شخص اپنی نظر کو قابو میں رکھتا ہے اس کا دل بھی محفوظ رہتا ہے۔ نگاہ کا بے احتیاط استعمال اکثر دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے شوال میں یہ عہد کریں کہ میں اپنی آنکھ کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کروں گا۔ ساتھ موبائل اور سوشل میڈیا کا محتاط استعمال۔ آج کے دور میں بہت سے گناہ موبائل کے ذریعے انسان تک پہنچتے ہیں۔ بیہودہ ویڈیوز، غیر ضروری اسکرولنگ، گمراہ کن مواد، غیر اخلاقی تصاویر، جھوٹے پروپیگنڈے، لڑائی جھگڑے اور فضول گفتگو انسان کے دل کو آہستہ آہستہ خراب کرتے ہیں۔ شوال میں موبائل کے استعمال کو نظم و ضبط کے ساتھ محدود کریں۔ اپنے موبائل میں نیک چیزیں رکھیں، قرآن کی تلاوت، اسلامی لیکچرز، دعا کی ایپس اور مفید تحریریں۔ غیر ضروری ایپلیکیشنز، فضول گروپس اور وقت ضائع کرنے والے مواد سے دور رہو۔ جب موبائل قابو میں آ جائے تو بہت سے فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ موبائل کے لیے وقت مقرر کریں، رات گئے استعمال سے بچیں اور سونے سے پہلے اسکرین بند کر دیں۔ 8 استغفار کو اپنا روزانہ وظیفہ بنائیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی شعوری طور پر اور کبھی غیر شعوری طور پر گناہ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے شوال میں استغفار کو معمول بنانا بہت ضروری ہے۔ غفار نہ صرف پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ جب بندہ بار بار کہتا ہے استغفرنا اللہ اربنم نکالن زینب تو اس کا دل نرم ہوتا جاتا ہے۔ استغفار دل کی صفائی کرتا ہے، ندامت پیدا کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ شوال میں صبح و شام استغفار، نماز کے بعد استغفار اور کسی گناہ کے فوراً بعد استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ 9 روزانہ قرآن سے تعلق رکھیں۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جو دل قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ گناہوں کی تاریکی سے نکلنے لگتا ہے۔ شوال میں روزانہ قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر کو معمول بنائیں۔ اگر وقت کم ہو تو تھوڑی مقدار میں مسلسل پڑھیں، مگر بلا ناغہ پڑھے۔ قرآن بندے کو یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونا ہے اور اعمال کا حساب کیسے ہوگا۔ جب انسان قرآن کی آیات پر غور کرتا ہے تو اس کے اندر خوف خود اور محبت الہی دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ یہی کیفیت گناہوں سے بچاتی ہے، اس لیے شوال میں قرآن سے رشتہ صرف رمضان تک محدود نہ رکھیں۔ 10 اپنے دن کا شیڈول بنائیں۔ بے ترتیب زندگی گناہوں کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ جب انسان کے پاس فارغ وقت بہت ہو اور کوئی منظم منصوبہ نہ ہو تو شیطان اسے باکانا شروع کر دیتا ہے۔ شوال میں اپنے دن کا سادہ مگر مؤثر شیڈول بنائیں۔ نماز، تلاوت، کام، آرام، اہل خانہ کے حقوق اور عبادت کے لیے وقت مقرر کریں۔ جب دن منظم ہوگا تو فضولیات کم ہوں گی۔ عموماً گناہ انہی اوقات میں زیادہ ہوتے ہیں جب انسان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس لیے اپنی مصروفیات کو فائدہ مند بنائیں۔ صبح کو جلدی اٹھیں، فجر کے بعد کچھ وقت قرآن اور دعا میں گزاریں، دن میں محنت کریں اور رات کو جلدی سو جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا حفاظتی نظام ہے۔ 11 توبہ کو زندہ رکھیں۔ توبہ صرف ایک بار کی چیز نہیں بلکہ مسلسل کیفیت ہے۔ شوال میں اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ توبہ میں ندامت، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور اللہ سے معافی طلب کرنا شامل ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر مزید گناہوں میں چلے جاتے ہیں کہ اب تو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب کیا فائدہ۔ یہ سوچ خطرناک ہے۔
اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان گناہ پر اصرار نہ کرے، شوال میں بار بار سچی توبہ کی عادت ڈالیں۔ توبہ دل کو زندہ رکھتی ہے اور بندے کو گناہ سے دور کرتی ہے۔ 12 حلال رزق کی فکر کریں۔ حرام رزق انسان کے دل پر ظلمت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص کمائی میں ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شوال میں یہ طے کریں کہ رزق حلال ہوگا، کام دیانت داری سے ہوگا اور کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے اور دل میں نور آتا ہے۔ اس کے برعکس حرام مال انسان کو غفلت، بے برکتی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اپنے کاروبار، ملازمت، لین دین اور ہر معاملے میں دیانت کو لازم کرنا ہو۔ سے بچنے کے لیے پاکیزہ رزق بہت ضروری ہے۔ 13 گھر کے ماحول کو دینی بنائیں۔ گھر انسان کی پہلی تربیت کا ہے۔ اگر گھر میں نماز، دعا، قرآن اور اچھا اخلاق ہو تو گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ شوال میں گھر کے ماحول کو دینی بنائیں۔ گھر والوں کو نیکی کی ترغیب دیں، بچوں کو سچ بولنے، نماز پڑھنے اور حیا اختیار کرنے کی عادت ڈالیں۔ گھر میں فضول ڈرامے، بیہودہ گفتگو، لڑائی جھگڑے اور گناہ آمیز ماحول کم کریں۔ گھر میں قرآن کی آواز، ذکر کی فضا اور محبت کا ماحول پیدا کریں۔ جب گھر نورانی ہوتا ہے تو باہر کے فتنوں کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ 14 گناہ کے اسباب سے پہلے ہی بچیں۔ دانشمندی یہ نہیں کہ گناہ کے قریب جا کر اپنے آپ کو مضبوط سمجھا جائے، بلکہ دانشمندی یہ ہے کہ ان اسباب سے پہلے بچا جائے جو گناہ تک لے جاتے ہیں۔ مثلاً غلط دوست، بے مقصد محفلیں، رات گئے جاگنا، بیہودہ مواد، شکم پرستی اور تنہائی میں فضول وقت گزارنا، یہ سب گناہ کے دروازے ہیں۔ شوال میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آپ کہاں کمزور ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ، فلاں وقت فلاں شخص کے ساتھ آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس سے فاصلہ اختیار کرنا کے قریب جانے سے پہلے رکاوٹ بن جانا عقل مندی ہے۔ 15 موت اور آخرت کو یاد رکھیں۔ گناہوں سے بچنے کا ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، قبر میں جانا ہے اور ہر عمل کا حساب دینا ہے تو اس کی بہت سی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں۔ شوال میں روزانہ کچھ وقت آخرت کی یاد کے لیے نکالیں۔ قبر، حشر، میزان، اعمال نامہ، جنت اور جہنم کی یاد دل میں خوف اور امید پیدا کرتی ہے۔ خوف انسان کو گناہ سے روکتا ہے اور امید انسان کو نیکی پر قائم رکھتی ہے۔ آخرت کی یاد انسان کو مقصدی زندگی دیتی ہے۔ جو بندہ آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کے فتنوں سے بہتر طور پر بچ سکتا ہے۔ 16 نیک امال کا چھوٹا مگر مسلسل نظام بنائیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے صرف روکنا کافی نہیں بلکہ نیکی سے دل کو بھرنا بھی ضروری ہے۔ شوال نے چھوٹے مگر مسلسل امال کا نظام بنائے۔ روزانہ تھوڑا قرآن، تھوڑا ذکر، کچھ صدقہ، کسی کی مدد، مسکین کی دلجوئی اور والدین کی خدمت۔ جب دل نیکی سے آباد ہوگا تو گناہ کی جگہ کم ہو جائے گی۔ انسان کا دل خالی نہ چھوڑا جائے، خال دل میں وسوسے جلدی آتے ہیں۔ نیکی کا مسلسل عمل دل کو مصروف اور محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اپنے روزمرہ میں نیک امال کو شامل رکھیں، چاہے وہ کم ہوں مگر مستقل ہوں۔ 17 دعا کو ہتھیار بنائیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ شوال میں خاص دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے گناہوں سے بچا، میرے دل کو پاک رکھ، میری نگاہ کی حفاظت فرما، میری زبان کو سچ اور خیر کا عادی بنا اور مجھے اپنے ذکر سے غافل نہ کرنا۔ دعا بندے کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے اور اللہ کی مدد کو کھینچ لاتی ہی۔ دعا کے بغیر انسان اپنی قوت پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور یہی کمزوری ہے۔ جو شخص اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ تنہا نہیں رہتا، اس لیے سحری، فجر، سجدوں اور رات کے آخری حصے میں خصوصی طور پر گناہوں سے حفاظت کی دعا کریں۔ نتیجہ شوال المکرم رمضان کے بعد کی عملی آزمائش ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کے عملی طریقے اپنا لے تو اس نے رمضان کی تربیت کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ گناہوں سے بچنا کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ مسلسل محنت، نگاہ کی حفاظت، زبان کی نگرانی، نماز کی پابندی، اچھی صحبت، استغفار، قرآن سے تعلق اور دعا کی برکت سے ممکن ہوتا ہے۔ شوال ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نیکی رمضان کی قید نہیں ہونی چاہیے بلکہ زندگی کا مستقل مزاج بن جانی چاہیے۔ جو بندہ شوال میں اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ پورے سال کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شوال المکرم میں گناہوں سے بچنے، نیکیوں پر قائم رہنے اور اپنی زندگی کو تقوی اور اخلاص سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال المکرم میں گناہوں سے بچنے کے عملی طریقے۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کی برکتوں کے بعد شوال المکرم ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف ایک مہینے کی مہمان نہیں بلکہ پوری
زندگی کا ساتھی ہے رمضان میں دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں خشیت آتی ہے، زبان ذکر سے تر رہتی ہے اور نفس کچھ حد تک قابو میں آ جاتا ہے۔ مگر اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ شوال وہ وقت ہے جب انسان کی نیکیوں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ آیا وہ صرف رمضان تک محدود تھی یا اس نے واقعی اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا ہے۔ گناہ سے بچنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے، لیکن شوال میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے میں بعض لوگ عید کی خوشیوں، دنیاوی مصروفیات اور سستی کی وجہ سے عبادت سے دور ہونے لگتے۔ آواسی میں اگر انسان ہوشیار نہ ہو تو شیطان دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے، نفس کمزور پڑ جاتا ہے اور رمضان کی کمائی ضائع ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے شوال المکرم میں گناہوں سے بچنے کے عملی طریقے جاننا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ شوال میں گناہوں سے بچنے کی اہمیت شوال رمضان کا تسلسل ہے۔ گویا یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس رب کی عبادت رمضان میں کی، اسی کی بندگی اب بھی جاری رہنی چاہیے۔ اگر رمضان میں ہم نے گناہوں کو چھوڑا اور شوال میں دوبارہ انہی گناہوں کی طرف لوٹ گئے تو یہ ہماری روحانی کمزوری کی علامت ہوگی۔ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کرتے ہیں، عبادت کا ذوق ختم کرتے ہیں، دعا کی تاثیر کم کرتے ہیں اور زندگی میں بے سکونی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس گناہوں سے بچنے والا شخص اللہ کے قرب، دل کے سکون اور عمل کی برکت پاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے گناہوں سے دور رہے۔ شوال میں یہ کیفیت خاص طور پر ضروری ہے تاکہ رمضان کی تربیت ضائع نہ ہو۔ ایک نیت کو مضبوط کریں۔ گناہوں سے بچنے کا پہلا اور بنیادی طریقہ نیت کی درستگی ہے۔ جب انسان کی نیت مضبوط ہوتی ہے تو اس کے اعمال میں استقامت آتی ہے۔ شوال کے آغاز ہی میں دل میں یہ عزم کریں کہ میں رمضان کی روح کو زندہ رکھوں گا، میں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا، میں اپنی آنکھ، کان، زبان اور دل کی حفاظت کروں گا، میں عید کے بعد غفلت کا شکار نہیں ہوں گا۔ نیت انسان کے راستے کا رخ متعین کرتی ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو معمولی عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر صبح اپنے دل سے یہ عہد کریں کہ آج میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ دو روزانہ کی عبادت کا نظام بنائیں۔ گناہ اکثر وہاں داخل ہوتے ہیں جہاں عبادت کا نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ شوال میں سب سے اہم عملی قدم یہ ہے کہ اپنی عبادات کو منظم کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز باجماعت، وقت پر قرآن کی تلاوت، روزانہ صبح و شام کے اذکار، استغفار کی کثرت، نوافل کی پابندی۔ شوال کے 6 روزوں کی ادائیگی، جب انسان کا دن اللہ کی یاد سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کی یاد پر ختم ہوتا ہے تو گناہوں کے لیے جگہ کم رہ جاتی ہے۔ عبادت دل کو نور دیتی ہے اور نور والے دل میں گناہ آسانی سے داخل نہیں ہوتے۔ 3 شوال کے 6 روزے ضرور رکھیں۔ شوال المکرم میں 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ روزے نہ صرف اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں بلکہ روحانی تربیت بھی کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد یہ 6 روزے گویا بندے کو یہ سکھاتے ہیں کہ عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ روزہ نفس کی خواہشات کو کمزور کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے اور گناہ کے راستے بند کرتا ہے۔ اگر انسان شوال کے روزے رکھے تو اسے دن بھر یہ احساس رہتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کھا پی نہیں رہا، تو پھر وہ گناہ کیسے کرے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ نگاہ، زبان، ہاتھ اور دل کو بھی روکنے کا نام ہے۔ اسی لیے شوال کے روزے گناہوں سے بچنے کی عملی تربیت ہیں۔ 4 بری صحبت سے دور رہیں۔ گناہوں کی طرف لے جانے والے راستوں میں بری صحبت سب سے خطرناک ہے۔ اگر دوست، رشتہ دار، محفل ماحول گناہ کی طرف مائل کرے تو انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شوال میں یہ احتیاط اور بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلس سے دور رہا جائے جو نماز سے غافل ہوں، فضول گفتگو کرتے ہوں، گانے، فلموں، الغویات میں وقت ضائع کرتے ہوں، دوسروں کی غیبت کرتے ہوں، گناہ کو معمولی سمجھتے ہوں۔ اچھے ساتھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور برے ساتھی دوزخ کے راستے کھول دیتے۔ آواز لیے اپنی مجلس، دوستوں اور روزمرہ صحبت کو سنجیدگی سے منتخب کریں۔ 5 زبان کی حفاظت کریں۔ بہت سے گناہ زبان کے ذریعے ہوتے۔ آوجیوٹ، غیبت، چغلی، بددعا، طنز، فول باتیں، جھگڑا اور بدزبانی انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہیں۔ شوال میں زبان کی حفاظت خاص طور پر ضروری ہے کیونکہ عید کی ملاقاتوں، گھریلو نشستوں اور اجتماعی محفلوں میں زبان سے غلطیاں زیادہ ہو سکت چھوٹی ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے بولنے سے پہلے سوچیں، کم بولیں، زیادہ سنیں، غیبت کی محفل سے اٹھ جائیں، جھوٹ سے مکمل اجتناب کریں، ذکر و دعا کی عادت ڈالیں، قرآن اور درود کو زبان کا معمول بنائیں۔ یاد رکھیں، زبان ایک چھوٹا
سا عضو ہے مگر بڑے فتنے اسی سے پیدا ہوتے ہیں، جو شخص زبان کی حفاظت کر لے وہ گناہوں کے بہت سے دروازے بند کر دیتا ہے۔ 6 نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہ دل تک پہنچتی ہے، جو چیز آنکھ دیکھتی ہے وہ اکثر دل میں اتر جاتی ہے۔ شوال میں خاص طور پر نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ بازار، سڑکیں، موبائل، سوشل میڈیا اور غیر ضروری میل جول انسان کو حرام بےہودہ مناظر کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کے لیے غیر محرم پر نظر سے بچیں، موبائل پر بے حیائی والے مواد سے دور رہیں، فضول ویڈیوز اور تصاویر نہ دیکھیں، سرسری نظر کے بعد فوراً توجہ بدل لیں، اپنی آنکھ کو قرآن، مسجد اور نیکی کے مناظر کی عادت دی۔ نگاہ کا پہلا وار دل پر پڑتا ہے، پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر گناہ عملی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے جو شخص نگاہ بچاتا ہے وہ بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 7 موبائل اور سوشل میڈیا کا احتیاط سے استعمال کریں۔ آج کے دور میں گناہوں کے سب سے آسان راستوں میں موبائل اور سوشل میڈیا شامل ہیں۔ انسان بظاہر گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل، دماغ اور وقت بے شمار فتنوں میں گھرا ہوتا ہے۔ شوال میں یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ موبائل کو مقصد کے تحت استعمال کیا جائے، تفریح کے نام پر وقت اور دل دونوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ مل طور پر یہ کریں، غیر ضروری ایپس کم کریں، فالتو اسکرولنگ سے بچیں، رات گئے موبائل استعمال نہ کریں، بے فائدہ ویڈیوز دیکھنے سے پرہیز کریں، موبائل میں دینی مواد، قرآن اور تذکیر والے پروگرام رکھیں۔ سوشل میڈیا نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی، جو اسے قابو میں رکھے وہ فائدہ پاتا ہے اور جو اس کے قابو میں آ جائے وہ گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ 8 وقت کو منظم کریں، فراغت گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان کے پاس مقصد نہ ہو تو وہ بے مقصد سرگرمیوں میں لگ جاتا ہے۔ شوال میں یہ ضروری ہے کہ دن کا ایک نظام بنایا جائے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، مثلاً فجر کے بعد تلاوت، دن میں کام گھریلو ذمہ داریاں، عصر کے بعد درود و استغفار، مغرب کے بعد اہل خانہ کے ساتھ مثبت وقت، عشاء کے بعد موبائل سے دوری اور جلد نیند۔ جب وقت منظم ہوتا ہے تو شیطان کو جگہ کم ملتی ہے، فارغ انسان زیادہ گناہ کرتا ہے اور مصروف و با مقصد انسان کم گناہ کرتا ہے۔ 9 گھر کا ماحول دینی بنائیں، گناہوں سے بچنے کے لیے صرف انفرادی کوشش کافی نہیں، گھر کا ماحول بھی اہم ہے۔ اگر گھر میں فضولیات، جھگڑا، موسیقی، بے پردگی اور غفلت ہو تو انسان کے لیے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شوال میں کوشش کریں کہ گھر میں نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دینی گفتگو ہو، بچوں کو اچھے آداب سکھائے جائیں، ٹی وی اور موبائل کے استعمال میں اعتدال ہو یا اور پاکیزگی کا ماحول ہو۔ گھر جنت کا باغ بھی بن سکتا ہے اور غفلت کی آماجگاہ بھی، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسے کس سمت لے جاتے ہیں۔ 10 توبہ اور استغفار کو معمول بنائیں، انسان خطا سے خالی نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ گناہ کے بعد بندہ فوراً توبہ کرے اور دوبارہ نہ لوٹنے کا عزم کرے۔ شوال میں روزانہ استغفار کی عادت ڈالے، دل سے کہیں، اے اللہ میرے چھوٹے بڑے ظاہر و باطن، جانے انجانے گناہ معاف فرما۔ توبہ دل کو صاف کرتی ہے، ضمیر کو زندہ رکھتی ہے اور انسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔ جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے وہ آئندہ گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ استغفار انسان کے لیے ڈھال ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ 11 نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگ صرف نصیحت نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے۔ شوال میں ایسے لوگوں کے قریب رہیں جو آپ کو نماز، ذکر قرآن اور تقوی کی یاد دلاتے ہوں۔ ایسے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو گناہ سے روکیں، نیکی کی طرف راغب کریں، اور اگر آپ کمزور پڑیں تو سنبھال لیں۔ نیک مجلس میں بیٹھنے سے دل نرم ہوتا ہے، سوچ پاکیزہ بنتی ہے اور گناہوں سے دوری آسان ہو جاتی ہے۔ 12 ہر گناہ کے بدلے فوری نیکی کریں، اگر انسان سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ فوراً نیکی کر لے۔ مثال کے طور پر اگر زبان سے غلط بات نکل گئی تو استغفار کرے، اگر نگاہ غلط پڑ گئی تو فوراً نظر ہٹا لے اور توبہ کرے، اگر کوئی فضول کام کر لیا تو قرآن کی تلاوت کرے، اگر دل میں سختی محسوس ہو تو صدقہ دینے کی گناہ کے اثرات کو کم کرتی ہے۔ یہ ایک عظیم عملی اصول ہے کہ گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لی جائے تاکہ شیطان انسان کو مایوسی میں نہ ڈال دے۔ تیرا دل کو آخرت کی یاد سے زندہ رکھیں، جو شخص آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہ سے بچنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ شوال میں اپنے دل میں موت، قبر، حساب، میزان اور جنت و دوزخ کی یاد تازہ رکے، اپنی اب سے پوچھیں، اگر آج موت آ جائے تو کیا میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کے حضور جا سکوں گا؟
کیا یہ چند لمحوں کی لذت آخرت کے عذاب کے قابل ہے؟ کیا میں اپنے اعمال نامے میں یہ گناہ لکھوانا چاہتا ہوں؟ آخرت کی یاد انسان کو سنجیدہ بناتی ہے، جو دل حساب سے ڈرتا ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ 14 صبر اور مجاہدہ اختیار کریں، گناہوں سے بچنا آسان نہیں، کبھی نفس کا دباؤ ہوگا، کبھی ماحول کا، کبھی دوستوں کا، کبھی خواہشات کا، لیکن اصل کامیابی صبر اور مجاہدے میں ہے۔ شوال میں اپنے آپ کو تربیت دیں کہ خواہش کے باوجود گناہ نہ کریں، یہ ایک طرح کا جہاد ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اپنے نفس سے کہیں، میں تیری ہر خواہش پوری نہیں کروں گا، جو چیز اللہ کو پسند نہیں میں اسے نہیں کروں گا۔ اس طرح انسان آہستہ آہستہ اپنے نفس پر غالب آ جاتا ہے۔ 15 چھوٹی نیکیوں کو معمول بنائیں، گناہ سے بچنے کا ایک مؤثر راستہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مستقل کی جائیں، مثلاً سلام کو عام کرنا، مسکرا کر بات کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، صدقہ دینا، کسی کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا، معافی مانگ لینا۔ یہ چھوٹی نیکیاں دل کو روشن کرتی ہیں اور انسان کو بڑے گناہوں سے دور رکھتی ہیں۔ نیکیوں کی مسلسل عادت انسان کی فطرت بدل دیتی ہے۔ 16 اللہ سے مدد مانگتے رہیں، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے گناہوں سے بچتا ہے، اس لیے شوال میں کثرت سے دعا کریں، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، میرے دل کو پاک کر، میری نگاہ کو محفوظ رکھ، میری زبان کو سچائی پر قائم رکھ، اور مجھے اپنے ذکر میں زندہ رکھ۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، جو بندہ اللہ سے مسلسل مدد مانگتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ نتیجہ شوال المکرم صرف عید کے بعد کا مہینہ نہیں بلکہ عملی تربیت اور استقامت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان کی عبادتیں ایک وقتی جوش نہ تھیں بلکہ زندگی کا مستقل نظام، تنگناہوہے سے بچنے کے لیے نیت درست کرنا، عبادات منظم کرنا، شوال کے روزے رکھنا، بری صحبت سے بچنا، نگاہ اور زبان کی حفاظت کرنا، موبائل کا درست استعمال، گھر کا دینی ماحول، استغفار، نیک صحبت، آخرت کی یاد اور اللہ سے مسلسل دعائیں، سب وہ عملی طریقے ہیں جن سے ایک مسلمان شوال میں گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ صرف ظاہری برائی نہیں بلکہ دل کی بیماری بھی ہے۔ اگر دل کو صاف رکھنا ہے تو گناہوں سے دور رہنا ہوگا۔ شوال ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم رمضان کی تربیت کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو شخص شوال میں اپنے نفس کو قابو میں رکھ لیتا ہے وہ آنے والے مہینوں میں بھی اللہ کی مدد سے استقامت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شوال المکرم میں گناہوں سے بچنے، نیکیوں کو اپنانے اور رمضان کی روح کو سال بھر زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ مختصر تقریر بھی اردو میں تیار کر دوں۔ شوال المکرم میں گناہوں سے بچنے کے عملی طریقے۔ شوال المکرم اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت اور اہم مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک زمانہ ہے جو رمضان المبارک کے بعد آتا ہے اور بند مومن کے لیے ایک آزمائش بھی ہوتا ہے اور ایک موقع بھی۔ رمضان میں انسان عبادت، تلاوت، روزہ، سحری، افطار، تراویح اور شب بیداری کی روحانی فضا میں ایک خاص نورانی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ مگر جیسے ہی عید کا دن آتا ہے اور شوال شروع ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کی عبادت کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب رمضان تو گزر گیا، اب وہ کیفیت نہیں رہی، اب تھوڑی آسانی کر لی جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں شیطان انسان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے شوال المکرم دراصل اپنے آپ کو سنبھالنے، اعمال کو برقرار رکھنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے خود کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ گناہ سے بچنا صرف نیکی کرنا نہیں بلکہ ایک باطنی جہاد ہے۔ انسان کے اندر خواہشات، عادتیں، ماحول، دوست، سوشل میڈیا، غفلت اور نفس ایسے عوامل ہیں جو اسے خطا کی طرف دھکیلتے ہیں، مگر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بندہ بے بس نہیں، وہ اللہ کی مدد، اپنے ارادے، اچھے ماحول اور مسلسل محاسب نفس کے ذریعے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ شوال کا مہینہ اسی تربیت کو آگے بڑھانے کا بہترین وقت ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہم نے اپنی احتیاط، نماز، ذکر، اخلاق، نگاہ، زبان اور عادات کو درست رکھا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ رمضان ہماری زندگی میں واقعی اثر انداز ہوا ہے۔ سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کے لیے دل کی نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔ انسان اگر سچے دل سے ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ کی سچائی بہت بڑی طاقت ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ پہلے سے اپنے دل میں ہار مان لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم سے نہیں ہوگا، ماحول ہی ایسا ہے، سب لوگ یہی کرتے ہیں۔ مگر مومن کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کمزور ضرور ہوں مگر میرا رب
طاقتور ہے، میں تنہا ضرور ہوں مگر اللہ میرے ساتھ ہے، میں آزمائش میں ہوں مگر ران نجات بھی موجود ہے۔ گناہوں سے بچنے کا پہلا عملی طریقہ نماز کی حفاظت ہے۔ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، شوال میں خاص طور پر پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرنے کی عادت برقرار رکھنی چاہیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کو محض فرض سمجھ کر نہیں، نونغون نہ بلکہ رب کے حضور حاضری سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ نماز اگر دل سے ادا ہو تو انسان کے اندر ایک حفاظتی دیوار بن جاتی ہے، جو شخص نماز سے جڑ جاتا ہے اس کے لیے گناہوں کی طرف جانا آسان نہیں رہتا۔ خاص طور پر فجر کی نماز کی پابندی بہت اہم ہے، کیونکہ فجر کے بعد کا وقت برکت والا ہے اور اس وقت گناہوں سے بچنے کا عزم تازہ رہتا ہے۔ جس دن فجر چھوٹ جائے عموماً پورا دن غفلت میں گزرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا اہم طریقہ قرآن کریم سے تعلق قائم رکھنا ہے۔ شوال میں قرآن کی تلاوت کم نہیں ہونی چاہیے، رمضان میں جو تعلق بنا تھا اسے مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ روزانہ کم از کم کچھ آیات کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور ان پر غور انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے، قرن دل کی اصلاح کرتا ہے، نفس کی تربیت کرتا ہے اور گناہ کی خواہشات کو کمزور کرتا ہے۔ اگر انسان روزانہ قرآن سے کچھ نہ کچھ رابطہ رکھے تو اس کے اندر اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے۔ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت، شفا اور نور ہے۔ شوال میں قرآن سے دوستی کو معمول بنانا گناہوں کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ تیسرا عملی طریقہ ذکر الہی کی کثرت ہے۔ زبان جب اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو گناہ کی باتوں سے محفوظ رہتی ہے۔ استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل جیسے اذکار انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ خاص طور پر استغفار کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ فوراً توبہ کی طرف لوٹے۔ شوال میں روزانہ کچھ وقت تسبیح اور استغفار کے لیے مختص کیا جائے، صبح و شام کے اذکار کو معمول بنایا جائے۔ یہ اذکار نہ صرف گناہوں سے جاتے ہیں بلکہ دل کے اندر ایک نور، حیا اور اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ بری صحبت سے بچنا ہے۔ بہت سے گناہ انسان اکیلے اپنی کمزوری سے نہیں بلکہ غلط دوستوں اور ماحول سے سیکھتا ہے۔ برے دوست انسان کو آہستہ آہستہ نماز سے دور، ذکر سے دور، حیا سے دور اور دین سے دور کر دیتے ہیں۔ شوال میں اس بات کی خاص نگرانی کرنی چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہماری گفتگو کن سے ہے اور ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے۔ اگر دوست نیکی کی طرف لے جانے والے ہوں تو وہ نعمت ہے، اور اگر گناہ کی طرف دھکیلنے والے ہوں تو وہ آزمائش ہے۔ اچھی صحبت انسان کو جنت کے راستے پر لے جاتی ہے اور بری صحبت دوزخ کے راستے پر، اس لیے شوال میں اپنی مجلس دال وستوں اور سوشل حلقے کو پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پانچواں عملی طریقہ نگاہ کی حفاظت ہے۔ آج کے دور میں گناہوں کے دروازے بہت تیزی سے آنکھ کے راستے کھلتے آؤ، موبائل، انٹرنیٹ، ویڈیوز، تصاویر، اشتہارات اور غیر ضروری مواد انسان کے دل کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ نگاہ کی بے احتیاطی دل میں میل پیدا کرتی ہے اور پھر یہی میل انسان کو دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ شوال میں خاص طور پر نگاہ کی حفاظت کی عادت بنانی چاہیے۔ غیر ضروری ویڈیوز نہ دیکھیں، بے فائدہ اسکرولنگ سے بچیں، فحش نامناسب مواد فوراً بند کر دیں اور نک کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور نگاہ کی پاکیزگی حیا کو مضبوط کرتی ہے۔ چھٹا طریقہ زبان کی حفاظت ہے۔ زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی، طنز، گالی فضول گفتگو اور کسی کی دل آزاری بہت آسانی سے ہو جاتی ہے مگر اس کے نتائج بہت سخت ہوتے ہیں۔ شوال میں زبان کو قابو میں رکھنا گناہوں سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کی نگرانی کرے تو آدھے سے زیادہ گناہوں سے بچ سکتا ہی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ بات کرے جو فائدہ مند ہو یا خاموش رہے۔ کسی کی برائی کرنے کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دی جائے۔ جب انسان غیبت سے بچتا ہے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ ساتواں طریقہ روزمرہ کا حساب لینا ہے۔ ہر دن کے آخر میں چند لمحے سوچنے چاہیے کہ آج میں نے کون سا اچھا کام کیا اور کہاں غلطی ہوئی۔ محاسب نفس انسان کو غفلت سے بچاتا ہے۔ اگر آج گناہ ہو گیا تو کل کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے تو اس کی غلطیاں عادت بن جاتی۔ شوال میں ایک چھوٹی سی عادت بنائی جا سکتی ہے کہ رات سونے سے پہلے 5 منٹ اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائے۔ نمازیں کیسی رہیں، نگاہ کیسی رہی، زبان کیسی رہی، دل کی کیفیت کیا تھی، اور اگلے دن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ معمول انسان کی روحانی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ آٹھواں عملی طریقہ صالح لوگوں کی مجلس اختیار کرنا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو جنت کی یاد دلاتی ہے۔ جب آدمی اہل خیر کے ساتھ بیٹھتا ہے تو
تو اسے نماز تلاوت صدقہ ذکر اور آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ شوال میں کسی دینی مجلس میں شرکت، مسجد سے وابستگی، علم دین کے حلقوں سے تعلق اور نیک مزاج لوگوں کے قریب رہنا بہت مفید ہے۔ انسان تنہا ہو تو نفس اس پر غالب آ سکتا ہے، لیکن جب اچھے لوگوں کی صحبت میں لے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ان کی باتیں، ان کا ادب، ان کی سادگی اور ان کا اخلاص انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ نواں طریقہ نفلی روزوں کی پابندی ہے، خاص طور پر شوال کے 6 روزے۔ یہ روزے رمضان کے بعد بندگی کے تسلسل کی علامت ہے۔ روزہ انسان کے نفس کو کمزور کرتا ہے اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی خواہشات قابو میں رہتی ہیں، اس کی زبان سنبھلتی ہے اور اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنا صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا بہترین عملی طریقہ بھی ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ عبادت صرف رمضان کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ بندگی پورا سال جاری رہتی ہے۔ 10واں طریقہ حلال رزق اور جائز مشغولیات اختیار کرنا ہے۔ بسا اوقات انسان گناہوں میں اس لیے پڑتا ہے کہ اس کا وقت خالی ہوتا ہے، فراغت بسا اوقات فتنہ بن جاتی ہے۔ شوال میں اپنی مصروفیات کو بامقصد بنانا چاویم تالا ذکر، گھر کے ذمہ دارانہ کام، والدین کی خدمت، علم دین کا حاصل کرنا، صدقہ و خیرات اور لوگوں کی مدد جیسے کام انسان کو بے فائدہ سرگرمیوں سے بچاتے ہیں۔ جب وقت نیکی میں لگتا ہے تو گناہ کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے۔ فارغ انسان اکثر نفس کے ہاتھوں کھیلنے لگتا ہے، جبکہ مصروف اور منظم انسان اپنے مقصد پر قائم رہتا ہے۔ 11واں طریقہ توبہ و استغفار میں عجلت ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ گناہ کے بعد فوراً معافی مانگنے سے دل سیاہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ بعض لوگ گناہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر اسے معمولی سمجھ کر توبہ میں دیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ رویہ خطرناک ہے۔ شوال میں یہ عادت بنائی جائے کہ ہر نماز کے بعد استغفار کیا جائے، ہر غلطی پر دل سے ندامت ہو اور اللہ سے سچی معافی مانگی جائے۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے کا عزم، ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہے۔ 12واں طریقہ دعا پر دوام ہے۔ بندہ اپنے زور سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ اسے محفوظ نہ رکھیاس لیے شوال میں دعا کو اپنا سہارا بنانا چاہیے۔ روزانہ یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمارے دل کو پاک رکھ، ہماری نگاہوں کو محفوظ رکھ، ہماری زبانوں کو سچا رکھ اور ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ دعا دل کو عاجزی سکھاتی ہے اور اللہ کی مدد کو متوجہ کرتی ہے۔ جو شخص اللہ سے بار بار مدد مانگتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ 13واں عملی طریقہ موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط ہے۔ آج کل بہت سے گناہوں کا آغاز موبائل سے ہوتا ہے۔ فضول ویڈیوز، بے مقصد چیکنگ، غیر ضروری چیٹ، وقت کا ضیاع اور نامناسب مواد انسان کے دل کو آلودہ کرتا ہے۔ شوال میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ موبائل ہمارا خادم ہوگا، ہمارا مالک نہیں۔ وقت مقرر کریں، غیر ضروری ایپس سے بچیں، فالتو مواد نہ دیکھیں اور فائدہ مند چیزوں تک محدود رہو۔ اگر موبائل کی وجہ سے آنکھ، کان، دل اور وقت خراب ہو رہا ہو تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ڈیجیٹل احتیاط بھی گناہوں سے بچنے کا اہم حصہ ہے۔ 14واں طریقہ گناہ کے اسباب کو دور کرنا ہے۔ ہر گناہ سے پہلے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کہیں غصہ، کہیں حسد، کہیں شہوت، کہیں تکبر، کہیں لالچ، کہیں غفلت اور کہیں غیر ذمہ دارانہ ماحول۔ شوال میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے۔ اگر غصہ مسئلہ ہے تو صبر سیکھیں، اگر سستی ہے تو وقت کی تنظیم کریں، اگر شہوت ہے تو نگاہ اور تنہائی کی حفاظت کریں، اگر حسد ہے تو قناعت اور دعا کی عادت ڈالیں، اگر تکبر ہے تو عاجزی اختیار کریں۔ یوں اصل جڑ کو پہچان کر اس پر کام کیا جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہی۔ 15واں طریقہ اللہ کے خوف اور آخرت کی یاد کو زندہ رکھنا ہے۔ انسان جب موت، قبر، حساب، میزان، جنت اور جہنم کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ شوال میں آخرت کے بارے میں فکر کرنا بہت مفید ہے۔ چند لمحے روزانہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج میرا خاتمہ ہو جائے تو میرا حال کیا ہوگا، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ یہ سوچ دل میں لرزہ پیدا کرتی ہے اور انسان کو سنبھال دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا راز دل کی بیداری ہے۔ دل اگر زندہ ہو تو جسم بھی درست رہتا ہے اور دل اگر مردہ ہو جائے تو عبادتیں بھی بوجھ بن جاتی ہیں۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ شوال المکرم صرف عید، خوشی اور کھانے پینے کا مہینہ نہیں بلکہ بندگی کے تسلسل، نفس کی تربیت اور تقوی کی حفاظت کا مہینہ ہی۔ رمضان ہمیں اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور شوال ہمیں اس اچھائی پر قائم رہنے کا امتحان دیتا ہے۔
جو شخص شوال میں بھی نماز قرآن ذکر حیا صدقہ روزہ اچھی صحبت نگاہ کی حفاظت زبان کی نگرانی اور توبہ کی عادت کو زندہ رکھتا ہے وہ دراصل رمضان کی روح کو آگے بڑھاتا ہے یہی اصل کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہے میں شوال المکرم میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں کو پاک رکھے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے آمین اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو کے لیے مکمل اسکرپٹ بھی لکھ سکتا ہوں